کاش اور یہودیوں سے سبق سیکھ لیا۔ اور بات میرے آقا کے والدین کی آگے ایک جملہ صرف اس میں بھی کہتے ہیں، قربان جائیں ان کی عظمت اور شان۔ کبھی قرآن کو پڑھے نا، باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کالی کملی کے اوڑھنے والے والے، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے محبوب۔ یہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ محبوب کا ذکر بعد میں ہے، محبوب کی کملی اور چادر کا ذکر پہلے ہے۔ عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ جب آپ گھر سے آئے ہوں گے میلاد کی محفل میں تو ہر کوئی بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے آیا ہوگا، اپنی کوشش تو ہوتی ہے نا، مگر آپ مجھے ایمان سے بتائیے جب آپ یہاں آ جاتے ہیں تو کوئی کسی کے کپڑوں کو دیکھتا ہے؟ کوئی تکتا بھی نہیں ہے جو مسجد پہنتے ہیں، نہیں تکتا۔ مگر پھر ایمان سے کہیے گا، اگر کوئی کسی کا محبوب ہو اور کسی سے محبت ہو جائے تو پہلی نظر ہی اس پہ جاتی ہے کہ آج محبوب نے پہنا کیا ہے، آج محبوب نے اڑا کیا ہے، آج محبوب کی ادا کیسا ہے۔ ارے اللہ کے محبوب نے ایک چادر اپنے کندھوں پر لے لی، خدا اس چادر کا ذکر بھی قرآن سے کر رہا ہے۔ ارے اس چادر کا ذکر وہ قرآن میں کر رہا ہے۔ ذرا سوچے وہ میرے آقا نے چادر کتنی دیر کے اوپر دی ہوگی؟ کوئی 2 گھنٹے لے لی ہوگی، 4 گھنٹے لے لی ہوگی، ساری رات بھی دی ہوگی تو 8-10 گھنٹے لے لی ہوگی۔ ارے وہ چادر جیسے چادر نے چند گھنٹوں کے لیے محبوب کو اپنی گود میں لے لیا، چھپا لیا، خدا اس چادر کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ ارے سوچو وہ ماں جس ماں کے رحم میں 9 ماہ تک میرے آقا کا نور رہا، آنکھیں پرورش پاتے رہے، اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ کتنے سالوں تک ہمارے آقا کا نور متمکن رہا۔ سوچو وہ باپ اللہ کا کتنا محبوب بندہ تھا، وہ کتنا پیارا۔ تاہم میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے میلاد خود قرآن میں بیان کیا، اور اگر کوئی سوچے کہ باقی نبیوں کے میلاد ہے تو ہمارے آقا کے میلاد کا ذکر بھی کہیں قرآن میں ہے، خدا نے اس میلاد کے واقعات میں بیان کیے۔ ارے باقی نبیوں کے میلاد نامے باری تعالیٰ نے عام انداز میں بیان کیے، مگر جب اس کے اپنے محبوب کی حبیب کی باری آئی، اپنے محبوب کی باری آئی تو خدا نے اپنے محبوب کے میلاد کو قسمیں کھا کھا کر بیان کیا۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق لوگوں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس محبت کی شکل میں خدا کا نور آ گیا۔ کہیں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق میرے مصطفیٰ کی شکل میں تمہارے پاس رب کی سب سے بڑی دلیل آ گئی۔ کہیں وہ دعا کہہ کے محبوب کے پیڑے کی قسم کھائی، کبھی بل نہیں لیے نا سجا کہہ کے یار بکر والی وظیفے کی قسمیں کھا رہا ہے۔ حسنا کے اسی قرآن کے اندر باری تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، میلاد کی بات ہوگی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا پیارے مجھے پیار پڑی کہ اس شہر کی قسم کھاؤں، مگر فرمایا وانت حل بہذا البلد، پیارے قسم کھاتا بھی ہوں مگر کھاتا اس لیے ہوں کیونکہ اس شہر میں تیری ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا ووانے دن، اور پیارے تیرے ہر اس والے کی قسم جس کی پشت میں تیرا روح سفر کرتا رہا، اور آگے فرمایا وما ولد، اور پیدا ہونے والے اے محمد مصطفیٰ کی قسم۔ تو میلاد تو خود خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے، تو اگر کوئی عالم دین بیان کر دے تو اس میں تعجب اور حیرت والی بات کیا ہے؟ پتا چلا کہ یہ ولادت کے وقت کے واقعات ہوں یا سیرت کا بیان ہو یا فضائل کا بیان ہو یا کوئی تقریر بھی ہو تو یہ کرنا کوئی ناجائز کام جائز ہے۔ پھر اس کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو مجھے بتایا درود و سلام پڑھنا کوئی ناجائز کام ہے؟ درود خود خدا پڑھتا ہے، درود اس کے فرشتے پڑھتے ہیں۔
اور ایمان والوں کملی والے آقا پر درود اور سلام پڑھنے کا حکم خود خدا نے دیا۔ وہ سورہ احزاب کی آیت ہے نا، فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے کے سارے فرشتے ہر وقت اس نبی مکرم پر درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا خدا بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور آپ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب تم میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے۔ تو پتہ چلا درود و سلام پڑھنا بھی کوئی ناجائز کام۔ میلاد کے جلسے میں جو کچھ بھی ہوا تو اس میں ناجائز چیز نظر آئی، پھر دعا کرنا کوئی ناجائز کام ہے۔ انبیاء کی دعاؤں سے خود قرآن پڑھا پڑا۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہے، خود ہمارے آقا کی دعائیں قرآن کے اندر درج ہیں۔ دعا کا معنی ہے کہ آپ رب سے مانگتے ہی ہیں۔ خدا کی ذات ایک ایسی ہستی ہے، اس کا جو بندہ اس سے جتنا زیادہ مانگتا ہے وہ اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ دنیا کے کسی وڈیرے سے مانگے نا، ممکن ہے ایک بار مانگے وہ دے دے، دوسری بار بھی دے دے، لیکن کو بار بار مانگے وہ چڑ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر خدا کی قسم وہ مولا ایسا ہے، اس کا جو بندہ اس سے جتنا مانگتا ہے وہ اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہے، اور اگر کوئی اس سے نہ مانگے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی نماز پڑھے، عبادت کرے، سجدے کرے اور وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ لے جا اپنے سجدے اور نماز، میں تیری نمازوں کا محتاج نہیں ہوں، نماز پڑھی ہے اس کے بدلے کچھ مجھ سے مانگ۔ پھر اس کے بعد لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں لنگر کھانا کھلانا یہ کوئی غلط کام ہے؟ صحابہ کرام نے میرے آقا سے پوچھا، آقا ذرا ارشاد فرمائیں بہترین اسلام کیا ہے؟ میرے آقا فرمانے لگے تو دیتا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلایا جائے اور جو ملے اسے سلام کیا جائے، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو کھانا کھلانے کے عمل کو میرے آقا نے پہلے نمبر پر بہترین اسلام کہا۔ تو پتہ چلا کوئی بھی ناجائز کام۔ کوئی کہے جھنڈیاں لگانا کہاں ثابت ہے؟ خدا کی قسم ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگاتی ہیں نا، احادیث کو پڑھے۔ جب میرے آقا کی ولادت کی رات اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو 3 جھنڈے لگائے، فرمایا جبریل لے جاؤ، ایک مشرق میں لگاؤ، دوسرا مغرب میں لگاؤ اور تیسرا بیت اللہ کی چھت پر لگاؤ۔ ذرا سوچیں وہ جھنڈے جو خدا نے دیے ہوں گے، جبریل نے لگائے ہوں گے، وہ کتنے کتنے بڑے گئے۔ کوئی کہے لائٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہے اس کی صنعت؟ ارے ہم نے لائٹنگ کیا کرتے ہیں؟ لائٹنگ تو وہ تھی جو میلاد کی رات کو خدا نے کی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس رات میرے پوتے کی ولادت ہوئی میں اللہ کے گھر میں تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، رات کا پچھلا پہر تھا۔ کہتے ہیں ایک منظر تو میں نے یہ دیکھا کہ اچانک میری نظر جو کعبہ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں اچانک میں نے نظر اوپر جو اٹھائی آسمانوں کی طرف دیکھا تو اس رات آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے ابھی ہمارے اوپر گر پڑے گا۔ ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے بلب لگا کے لائٹیں کرتے ہیں نا، اس رات اللہ رب العزت نے آسمانی ستاروں کے ذریعے پوری کائنات کو روشن کر دیا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتی ہیں کہ جس لمحے میرے لخت جگر کی ولادت تو کہتے ہیں مجھ سے ایک ایسا نور خارج ہوا جس نور کی وجہ سے کائنات کی ہر شے اس قدر چمک اٹھی، اس قدر روشن ہو گئی کہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو بھی دیکھا۔ سوچو اس روشنی کا عالم اور اس لائٹنگ کا عالم کیا۔ تو پتہ چلا کوئی بھی ناجائز کام۔ کوئی پوچھے میلاد کا جلوس نکالتے ہو تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پر بھی ایک ایمان افروز بات سن لیں۔ میرے آقا نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی
تو معلوم ہے نا آقا جب مکہ سے چلے تھے تو مدینہ والوں کو خبر تھی کہ آقا کس دن مکہ سے نکلے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے چلے تو کتنے دنوں میں مدینہ پہنچ جاتا ہے، باقی تفصیلات کو چھوڑ دیں۔ مگر میرے آقا نے سیدھا مدینہ جانے کی بجائے اپنی پالیسی بدلی اور مدینہ جانے کی بجائے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے غار ثور میں چلے گئے۔ وہ واقعہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ آپ ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ موبائل اٹھاتے اور اطلاع کر دیتے کہ میں 3 دن دیر سے پہنچوں۔